نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وسلم تسلیما. گزشتہ چند نشستوں سے جو ہم نے مضمون اور موضوع شروع کیا ہے وہ تصوف کے حوالے سے چند اسباق، ضروری اسباق، اور جو کہ ہم نے کہا کہ اگر اللہ کا ولی، اللہ کا دوست بننا ہو تو اس کا سلیبس کیا ہے، اس کا کریکولم، اس کا راستہ، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. اس حوالے سے گزشتہ نشست میں ہم نے علم کی اہمیت کے اوپر بات کی کہ اٹس سیلف علم کی کیا اہمیت ہے، علم کتنا اہم اور ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے سب سے برگزیدہ شخصیات اور ہستی جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اور ان میں سے بھی پھر سب سے بڑھ کر سب سے اولا ہمارے آقا مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. تو اللہ رب العزت نے آپ کو علم سے مزین فرمایا اور آقا علیہ السلام نے علم کو اپنا خاصہ بیان فرمایا. اور علم ہی وہ شے ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی، دوسری تمام مخلوقات پر فضیلت دی. تو اس کی بھی وجہ علم ہی ہے. لہذا علم کی ضرورت و اہمیت کو ہم نے جب وہاں سمجھ لیا، اب سلوک و تصوف کے اندر علم کیا رول پلے کرتا ہے، علم کیوں ضروری ہے اور وہ کس طرح کا علم ہے. جب ہم اللہ کے قرب کی بات کرتے ہیں، اللہ کی معیت کی بات کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف اور اس کی معرفت حاصل کرنے کی طرف، اس راستے کی بات کرتے ہیں کہ جس پر چلتے ہوئے ہم اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کریں، پہچان حاصل کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ کا قرب حاصل کریں، اس کی ولایت حاصل کریں. جب اس راستے کی بات کرتے ہیں تو اس میں علم کیا رول پلے کرتا ہے، علم کی یہاں کیا اہمیت ہے. تو اس کو میں نے چاہا کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ کا تذکرہ ہماری نشستوں میں چلتا رہا ہے، تو آپ ہی کی کتاب کشف المحجوب جس کا پہلا باب ہی علم ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ تمام بڑے اولیاء بزرگان دین جنہوں کی کتاب تصوف میں اتھارٹی مانی جاتی ہے، وہ رسالہ قشیریہ ہو، وہ امام عبد الرحمن السلمی کی طبقات السلمی ہو، وہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی کشف المحجوب ہو، ان تمام کتب کا آغاز جو پہلا چیپٹر ہے وہ علم سے ہے. تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی اس علم کی گفتگو کا آغاز فرمایا، تو جو آیت مبارکہ ابتدا میں آپ نے لی وہیں سے ہم آغاز کرتے ہیں اپنے سبق کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اب قرب الہی کے سفر کا آغاز اللہ رب العزت کا دل کے اندر اس کی خشیت کا پیدا ہونا، اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا ہونا، ہمہ وقت اس کی موجودگی کا احساس دل کے اندر پیدا ہونا. تو قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فرمایا انما، کلمہ حصر کے ساتھ. کلمہ حصر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بریکٹ ہے، جو کچھ اس بریکٹ سے اندر ہے صرف وہی اس کا مصداق ہے، وہی اس کا مصداق ہے. فرمایا کہ محض اور صرف یخش اللہ سے جو ڈرتے ہیں من عبادہ العلماء، وہ اس کے بندوں میں سے وہ لوگ ہیں
جو صاحبان علم ہیں، جن کو علم اللہ نے دیا ہے، وہی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کا تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے، وہ کوئی اور طبقہ نہیں ہوتا۔ وہ اگر علم سے خالی طبقہ ہے، اس کے دل میں اللہ کا تقوی اور خشیت پیدا نہیں ہوگی، بلکہ اس کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہوگی۔ اور یہ بات حضور داتا صاحب نہیں فرما رہے، یہ بات خود اللہ رب العزت فرما رہا ہے، یہ بات اللہ نے طے فرمائی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے، اس کی خشیت دل میں پیدا جن کے ہوتی ہے، وہ لوگ ہیں اس کے بندگان خاص میں سے جو صاحبان علم ہیں، جو علماء ہیں۔ اب وہ علماء کون سے ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی کہ وہ کن چیزوں کا علم۔ پھر اسی طرح آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ یہاں پر حضور داتا گنج بخش علی اجمیری نے نقل فرمائی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یہ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ۔ پھر آگے جو حضور داتا صاحب اس آیت مبارکہ کو لے کر کے آئے، جو دوسری آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی میں نے تلاوت کی، بڑی خاص آیت ہے، توجہ سے سنیے گا۔ فرمایا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، یہ یوں ہی سمجھیے کہ اللہ رب العزت مجھ سے، ہم سے مخاطب ہے، میں اور آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کلام فرما رہا ہے۔ وہ کلام کیا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ قرآن مجید ہے۔ اللہ کی اصل معرفت تو قرآن سے ملتی ہے، اور صاحب قرآن ہمارے آقا مولا کی بارگاہ سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ایسا علم یا ایسی بات جو نہ قرآن میں لکھی ہوئی ہو، نہ حدیث میں لکھی ہوئی ہو، کوئی اپنے پاس سے گھڑ کر کہہ رہا ہو، وہ بات تو ہو سکتی ہے لیکن اس بات کی اہمیت نہیں ہو سکتی، اور ایسی بات تو تصوف میں کہیں بھی رائج بھی نہیں ہو سکتی کہ کوئی یہ کہے کہ بڑی بات تو خوبصورت تھی، اس بات کو تصوف کہتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تصوف کہتے ہیں صرف، یہ آگے حضور داتا صاحب نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، روحانیت، ولایت اس کو کہتے ہیں جو قرآن سے ملتی ہے یا صاحب قرآن سے ملتی ہے۔ جو اس سے باہر ہو وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، وہ اللہ کے قرب کی طرف لے کر جانے کا راستہ نہیں ہو سکتا، نہ وہ علم ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا یہ جو آیت ہے اس کو بڑی دل کے کانوں سے سنیے گا کہ قرآن کی کیا اہمیت ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ فرمایا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اب ایک فریق، ایک ان میں سے ایسا ہے، فرمایا جن کو اللہ نے کتاب دی ہے، اور کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو وہ اس کتاب کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ اس کتاب کو کیا کرتے ہیں؟ ایسا پس پشت ڈالتے ہیں کہ گویا اس کتاب کو وہ جانتے ہی نہیں، کأنہم لا یعلمون، ان کا حالت یہ ہوتی ہے کہ گویا وہ اس کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ اس کو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ لوگ ہیں، ایسے لوگ جن کے پاس قرآن اللہ کی کتاب کا علم نہ ہو اور اللہ کی کتاب کی معرفت ہی نہ ہو، ایسے لوگ وہ ولایت کے راستے پر تو کیا چلیں گے؟ فرمایا ایسے لوگ وہ جہلاء میں سے ہیں، وہ صاحبان تقوی، صاحبان علم اور صاحبان معرفت اور صاحبان ولایت تو دور کی بات ہے، ایسے لوگ وہ جہلاء میں سے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ اور وہ کون لوگ ہیں جن کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے اپنی کتاب دی ہے۔ تو کن لوگوں کو، میرا آپ سے سوال ہے، کن لوگوں کو اللہ نے اپنی کتاب دی ہے؟ وہ میں اور آپ ہیں، ہمیں اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید دی۔ تو سب سے پہلا فرض طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہم پر پہلا فرض کیا ٹھہرا؟ وہ اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرنا، اس کی معرفت حاصل کرنا، اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا گھر کے اندر، اس سے متعلقہ علوم کو پڑھنا، علم التجوید کا پڑھنا۔ ہمارے ہاں اور بالخصوص اس مسئلے کے اہل سنت کے اندر، یہ جو ہم اولیاء کے ماننے والے ہیں، ہمارے ہاں کتاب قرآن مجید
اس کو تو ہم نے ویسے ہی پس پشت ڈال دیا ہے۔ اور پھر بالخصوص اس سے متعلقہ ایک ہے جس سے قرآن درست پڑھا جاتا ہے، ہم میں سے تو اس کی کسی کو معرفت ہی نہیں ہے۔ اکثر میں تو آپ میں سے تو نام ہی پہلی دفعہ شاید سنا ہوگا کہ علم و تجوید بھی کوئی شے ہوتی ہے۔ تجوید وہ علم ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قرآن مجید کو درست کیسے پڑھنا ہے۔ یہ جو ہم حروف پڑھتے ہیں جن کو ہم الف بے تے کہتے ہیں، تجوید یہ بتاتا ہے کہ ان کو الف بے تے نہیں کہتے، ان کو الف با تا کہتے ہیں۔ تجوید یہ بتاتا ہے کہ یہ حروف ادا کیسے کہاں سے ہوتے ہیں۔ تجوید یہ بتاتا ہے وہ تجوید کہ ان حروف کی ادائیگی کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کہاں ان کو موٹا پڑھنا ہے، کہاں ان کو باریک پڑھنا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں فرق محسوس ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے الحمد کیا ہے اور الحمد کیا ہے، قل هو اللہ احد کیا ہے اور قل هو اللہ احد کیا ہے۔ یہ فرق علم و تجوید کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں، وہ اس کا موضوع نہیں ہے لیکن میں کیونکہ اس چیپٹر کو کھولا ہے تو ایک مثال لے کے آگے چلا جاتا ہوں۔ انگریزی کے اندر یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بہتر معلوم ہے، انگلش کا ایک لفظ ہے، اس کے جو الفابیٹس ہیں وہ بنتے ہیں SOME۔ تو بتائیے یہ کیا لفظ ہوگا؟ آپ سب جانتے ہیں یہ لفظ کیا بنے گا؟ سم۔ اونچا بولیے، کیا لفظ ہے یہ؟ SOME، سم۔ اچھا، اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے، وہ ہے SAME۔ یہ کیا لفظ ہے؟ سیم۔ یہ لفظ کیا ہے؟ دونوں کا معنی ایک ہے یا مختلف ہے؟ بتائیے، مختلف ہے۔ SOM کا معنی کیا ہے؟ کچھ، اور SAME کا معنی کیا ہے؟ ایک جیسا۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر لکھا ہوا ہو SOME اور میں اس کو ساری زندگی سیم پڑھتا رہوں تو میں صحیح پڑھوں گا؟ میں صحیح پڑھوں گا؟ بتائیے۔ نہیں۔ میں جب صحیح نہیں پڑھ رہا تو کیا بات صحیح کنوے ہو رہی ہے؟ یعنی بات جو ہم نے جس کی تبلیغ کرنی ہے، بات پہنچانی ہے، یا مجھ تک جو بات پہنچنی ہے، کیا وہ صحیح پہنچے گی یا غلط پہنچے گی؟ بتائیے۔ غلط پہنچے گی۔ اور میں SAME کو ساری عمر سم پڑھتا رہوں، میں نے کہنا ہے کہ میرے پاس ایک ہی طرح کے قلم ہے، پین ہے، یا ایک ہی طرح کی کتابیں ہیں، تو مجھے کیا کہنا چاہیے؟ I have some books یا same books۔ اور میں کہتا رہوں I have some books، تو آپ کو کیا سمجھ میں آئے گی کہ میرے پاس ایک جیسی کتابیں ہیں یا کچھ اور معنی ہے اس کا؟ بتائیے۔ یہ مثال آپ کو سمجھ میں آئے گی تو اگلی بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کیا مطلب ہے اس کا۔ I have same books اور some books۔ I have same books۔ اب آئیے قرآن مجید کی طرف۔ قرآن مجید کا پہلا کلمہ ہے الحمدللہ، ہا کے ساتھ۔ ہم ساری عمر پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ سم اور سیم کا فرق یہاں پر لگا ہے۔ وہ ہا آخر میں آتا ہے، آخر میں، وہ آخر میں حمزہ ہا یا جو جہاں پر آتا ہے، لام نون واو، اور اس کے بعد ہا حمزہ اور یا، وہ آخر میں آتی ہے ہا، وہ دو آنکھوں والی جو گول ہا ہوتی ہے، ایک وہ ہے، اور ایک وہ جیم ہا۔ تو بتائیے کہ جو الحمد ہے یہ کون سی ہا کے ساتھ لکھا ہوا ہے؟ جو جیم کے بعد آتی ہے یا جو آخر میں آتی ہے؟ جو جیم کے بعد آتی ہے۔ تو اس کو کیا، یہ تو ہا ہے، یہ او نہیں ہے، یہ اے ہے۔ میں دوسرے لفظوں میں اگر بتاؤں، یہ کیا ہے؟ اے ہے۔ یہ کیا ہے؟ اے ہے، ہا۔ اور وہ جو آخر میں آتی ہے وہ او ہے، اس کو پڑھتے ہیں ہا۔ اب بتائیے کہ الحمدللہ درست ہے کہ الحمدللہ درست ہے؟ بتائیے، اونچا بولیے، کیا درست کلمہ ہے؟ الحمدللہ۔ اسی طرح کلمہ ہے، ہم سورہ اخلاص، یہ میں وہ مثال دے رہا ہوں، آپ نماز شروع کرتے ہیں، پہلا کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم یا سبحانک اللہم؟ ہم پڑھتے کیا ہیں؟ سبحانک اللہ، وہ ہا جو آخر میں آ رہے۔ اب بتائیے، آپ کے سامنے میں نے سم اور سیم کا فرق آپ کو بتا دیا ہے۔ سبحانک اللہم کا معنی کیا ہو
ترجمہ آپ کو کر کے دے دوں اور آگے چلا جاؤں. الحمد، ہم جو ہا کے ساتھ ہے، گول ہا کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے پھٹے پرانے کپڑے. وہی سیم اور سم کا فرق ذہن میں رکھے. آپ کہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ جانتا، اللہ نے قبول کر دی ہے. اللہ کے ہمارے یہاں آپ علیہ السلام کی میں نے مثالیں دی ہیں، تو ایک حدیث پاک اس میں عرض کر کے پھر آگے چلتا ہوں. اس کو احیاء العلوم کے اندر امام غزالی نے نقل کیا ہے، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ. بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں، اور قرآن یلعنہ ان کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ کچھ کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی معرفت بھی حاصل ہو جائے. اب آئیے آگے. حضور داتا گنج بخش علی حجویری علم کے حوالے سے جو بیان فرماتے ہیں کہ جو ہم نے جو بات کا آغاز کیا، میں تمہید سے پھر اس کو جوڑ دیتا ہوں. جو دوست آپ اب آئے ہیں کہ پچھلی نشست میں ہم نے بات کی کہ علم کی کیا ضرورت و اہمیت ہے، اور آج ہم اسی کو آگے لے کر چل رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ علم کیا رول پلے کرتا ہے، جس کو اللہ نے انسانیت کی معراج قرار دیا ہے. وہ علم، وہ نالج، وہ معرفت علم کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. کوئی شخص کہے کہ مجھے معرفت حاصل ہو گئی اور وہ ہو جاہل، اس کے پاس علم نہ ہو، نہ کتاب کا علم. یہ میں نے مثال دے دی آپ کو قرآن مجید سے. نہ قرآن درست پڑھنا آتا ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ مجھے معرفت مل گئی ہے، میں معرفت کے علوم جانتا ہوں. وہ شیطان کی معرفت کے علوم تو جانتا ہوگا، رحمان کی معرفت کے علوم نہیں جانتا. یہ بڑی بنیادی سی بات ہے، بڑی بنیادی سی بات. میں پھر اس کو دہراتا ہوں کہ میں نے اس چیپٹر کا آغاز ہم نے کیوں کیا، ہم کیوں چاہتے ہیں کہ یہ بات ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے. اس لیے کہ ہم یہ جو طبقہ ہم اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اولیاء کے ماننے والے ہیں، اور ہماری ہی جماعت کے اندر، ہماری ہی صفوں کے اندر ایسے ایسے لوگ پیر اور ولایت کا دعویٰ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. سوسائٹی بھری پڑی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ، اور ہم لوگ خدا کا درجہ دے کر ان کو پوجنے کی حد تک جاتے ہیں. پوجنے کی حد تک پوجتے ہیں ایسے لوگوں کو. ہم ان کی عبادت، ہم ان کی بات کو مانتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں. یہ میں وہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان کو، وہ اگر کسی بڑے کی اولاد ہے، ان کے پیچھے بزرگوں میں کوئی بڑا ہو گزرا ہے جو صاحب علم بھی تھا، صاحب معرفت بھی تھا، صاحب تقویٰ بھی تھا، صاحب علم عمل بھی تھا، وہ اگر کوئی ایسا بڑا بزرگ ہو چکا ہے، وہ بندہ صاحب علم ہے یا نہیں ہے، وہ شخص قرآن کا علم رکھتا ہے، شریعت کا علم رکھتا ہے، دنیا کا علم رکھتا ہے. یعنی کبھی داتا صاحب اس کے اوپر میں آپ کو مثال عرض کر دیتا ہوں کہ داتا گنج بخش علی حجویری اس کے اوپر کیا بیان فرماتے ہیں. یہ چیزیں اس وجہ سے سمجھنا ضروری ہے. یہ ایک وجہ ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے، ہم میں سے ہر شخص یہ اہلیت رکھتا ہے کہ وہ اس سبق کو پڑھتے ہوئے وہ اس راستے پر چلے اور اللہ کا قرب حاصل کرتے ہوئے اللہ کا ولی بنتا چلا جائے. دوسری وجہ یہ ہے، جو میں نے ایک چند نشستیں پہلے یہ بات کی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی اور لوگ تھے اور وہی ان کا خاصہ تھا کہ وہ اللہ کے ولی ہو. نہیں، ہم میں سے ہر شخص وہ اس ٹریک پر اگر چلنا شروع کرے تو یہ ٹریک عرض کر رہا ہوں کہ وہ ٹریک کیا ہے، وہ ٹریک کا پہلا چیپٹر جہاں سے وہ سبق شروع ہوتا ہے، وہ کریکولم، اس سلیبس، اس نصاب کا آغاز ہوتا ہے، اللہ کا ولی بننے کے سبق وہ علم ہے. وہ علم کیا ہے؟ اب حضور داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ وہ علم یہ ہے کہ علم انسان کا حاصل کرنا، فرمایا کہ اس پر فرض بھی ہے. اب وہ علم، ایک علم فرمایا کہ علم اصول کا علم ہے. اب اس کو سنتے چلے آئیے گا اور سمجھتے چلے آئیے گا، جہاں ضرورت ہوگی میں اس کی وضاحت کرتا چلے جاؤں گا. فرمایا ایک علم اصول کا علم ہے اور دوسرا فروع کا علم ہے. یعنی ایک اصل ہے اور ایک اس کی فرع ہے، وضاحت ہے. اب آگے سنیے، علم اصول کا ظاہر یعنی اصل،
یعنی جس کا حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے، جو اصلی علم ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا جو اس کا ظاہر ہے وہ کلمہ شہادت ہے، وہ عقیدہ جس کو کہتے ہیں ہم عقیدہ، وہ کلمہ شہادت ہے، اور اس کا باطن وہ اللہ رب العزت کی معرفت ہے۔ اب اس کو میں تھوڑی سی وضاحت 1 منٹ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک علم یہ ہے کہ ہم نے محض کلمہ پڑھ لیا کہ اللہ رب العزت ایک ہے اور اس کے سوا دوسرا کوئی الہ، کوئی معبود نہیں ہے، یہ ظاہر ہے اس کا۔ باطن اس کا کیا ہے کہ ہمارا دل اس کی گواہی دیتا ہو۔ ہم نے یہ جان اور سمجھ لیا ہے، ہم یہ جانتے اور سمجھتے ہیں کہ بت اللہ کا شریک صرف یہ ہے کہ کسی کو اللہ کا بیٹا کہے تو شریک ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا شریک یہ ہے کہ کسی بت کی عبادت کرے تو وہ اللہ کا شریک ہے۔ یہ ظاہر کا معنی ہے، ظاہر کا، کہ کسی کو اللہ کا بیٹا کہہ دے تو معاذ اللہ یہ شرک ہے، کسی بت کی معاذ اللہ عبادت کریں گے تو یہ شرک ہے۔ یہ ظاہر کا معنی ہے۔ باطن کا معنی جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی معرفت مل جائے وہ یہ ہے جو کچھ بھی مخلوق ہے اور اللہ کے سوا ہے اس کو دل سے نکال دیا جائے۔ وہ بندوں کا خوف دل کے اندر ہے تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے، بندوں کا بھی خوف ہم نے دل میں رکھا ہوا ہے۔ یہ شرک ہے، یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے، یہ اولیاء اور صوفیاء کے ہاں پائی جاتی ہے۔ پھر امید اللہ سے رکھنی چاہیے، اللہ معبود، الہ، خالق، مالک، رازق سب کچھ وہ ہے، لیکن ادھر توجہ مخلوق کی طرف بھی ہو، دھیان مخلوق کی طرف بھی ہو کہ یہ پیسے والا ہے، اس سے کچھ مل جائے گا، اس کا کام کر دوں گا تو میری بگڑی بن جائے گی۔ نہیں، اس کو کہتے ہیں دوسرے کلمات میں توکل کی کمی ہو جانا۔ یعنی ہمارے دلوں کے اندر بہت ساری مخلوق بستی ہے، میں نے 1-2 مثالیں عرض کر دی ہیں، باقی آپ اس کو جتنا طویل کرتے چلے جائیں۔ کسی کا خوف دل میں آ جانا، کسی کے حوالے سے امید دل میں پیدا ہو جانا۔ علم یہ کہتا ہے کہ فقط زبان سے نہ کہا جائے لا الہ الا اللہ، نہیں، دل سے بھی رب کے ہر غیر کو خالی کر دیا جائے۔ اور یہ علم کے بغیر نہیں ہوتا، یہ جرأت علم کے بغیر پیدا نہیں ہوتی۔ علم اس لیے ضروری ہے، یہ علم آپ کے اندر یہ جرأت پیدا کرتا ہے کہ اللہ کے سوا ہر غیر کی نفی کرتے چلے جائیں، اس کا خوف دل سے نکالتے چلے جائیں۔ یہ اس کی وجہ سے یہ بات۔ اور پھر فرمایا کہ علم فروع جو فرع ہے، جو اصل کی فرع اور شرع ہے، اس کا ظاہر دینی معاملات کو عمل میں لانا ہے، دینی معاملات کو عمل میں لانا ہے، عبادت کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا۔ یہ دیکھیں، یہ سمجھیے اس بات کو، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ جو میں نے پچھلی نشست میں بات کی تھی اس کی تفصیل علوم داتا صاحب نے بڑی خوبصورت فرمائی ہے کہ کوئی شخص فقط عبادت پر زور دے، عبادت پر، اور اس کا باطن اس کے اندر نہ پایا جائے، جو اس کا جوہر ہے وہ نہ پایا جائے، تو تب بھی اس نے اصل اور حقیقت کو نہیں پایا۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جو ہمارے ہاں سوسائٹی میں، جن کا میں نے ذکر کیا کہ ایسے پیر اور وہ فلاں کام پائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ظاہری عبادت یہ مولویوں کا کام ہے، یہ ظاہری عبادت کیا ہے؟ مولویوں کا کام ہے، ہم باطن کے ماننے والے ہیں، ہم باطن کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس کی بھی آگے تفصیل آ رہی ہے۔ فرمایا کہ علم کا فروع جو ہے اس کا ظاہر یہ ہے کہ دینی معاملات کو اپنانا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان فرائض کو اپنے اوپر لازم کرنا، نیکی کو لازم کرنا، تقویٰ کو لازم کرنا۔ اور فرمایا اس کا باطن کیا ہے؟ اس کا باطن یہ ہے جو علم فرع ہے، اس کا ایک ظاہر ہو گیا، اور اس کا باطن یہ ہے کہ نیت کو درست کرنا، یعنی نماز لوگوں کے لیے نہ پڑھ رہا ہو، نماز اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے، زکوٰۃ اس لیے نہ دے رہا ہو کہ لوگ کہیں کہ صدقہ بڑا کرتا ہے، خیرات بڑا کرتا ہے، نہیں، وہ صدقہ اللہ کے لیے کر رہا ہو، حج اس لیے نہ کر رہا ہو
کہ لوگ حاجی کہیں گے بڑا پیسے والا تھا، پھر دیکھیے حج کرنے چلا گیا اور حج پہ چلا گیا، اس کو اللہ نے کعبے بلا لیا، لوگ میری تعریف کریں تو اسی میں نہیں، فرمایا بلکہ دل میں اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کی نیت دل کے اندر پیدا ہونی چاہیے، یہ اس کا عبادت کا باطن ہے۔ آگے فرمایا یہ دونوں چیزیں، اب جملہ سنیے حضور داتا گنج بخش اجمیری کیا خوبصورت فرماتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، اور ایک کا باطن اگر اس کے ظاہر کو اپنا لیا جائے اور اس کے باطن کو چھوڑ دیا جائے تو یہ منافقت ہے۔ ظاہر کو اپنا لیا جائے یعنی عبادت کرے اور باطن اس کا وہی ہے کہ لوگوں کے لیے ہو، تو یہ منافقت وہ کر رہا ہے، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے نا کہ میں نیکی کا کام کرتا ہوں، میں بڑا اچھا ہوں، پرہیزگار ہوں، لوگوں کے سامنے بڑا اچھا بنے، نیک بنے، اور باطن کے اندر اس کے کچھ اور چھپا ہوا ہو۔ فرمایا کہ اگر ظاہر کو اپنا لے باطن کو ترک کر دے تو یہ منافقت ہے۔ اور اگلی بات، اور باطن پر زور دے، جو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ باطن کی نماز ہے ظاہر کی نماز نہیں فلاں فلاں، فرمایا کہ ایسے لوگ زندیق ہیں۔ ایسے لوگ کیا ہیں؟ زندیق، جو کہتے ہیں کہ جی ظاہر کی نماز نہیں، نماز تو باطن کی نماز۔ ایسے لوگوں کو حضور داتا گنج بخش اجمیری کیا فرماتے ہیں؟ ایسے لوگ کیا ہیں؟ اونچا بولیے، کیا ہے؟ زندیق۔ زندیق کہتے ہیں لادین کو، جو دین سے دور بھاگتا، دین سے پرے بھاگتا، ایسوں کی آگے بھی فرمایا ایسے لوگ اہل ہوس ہیں، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، چھپی ہوئی جو اندر خواہشات ہیں ان کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے وہ دین کے ظاہر کی نفی کرتے ہیں، اور منافق وہ دین کے ظاہر پر عمل کرتا ہے اور اس کے باطن کو چھوڑتا ہے۔ اب دیکھیے حسن کیا ہے؟ حسن یہ ہے اللہ کا ولی وہ شخص ہے کہ ظاہر کو اپناتا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کو، اس ظاہر کو اپنا کے باطن کو اللہ کے لیے خالص اور صاف کر لیتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ۔ وہ اللہ کے لیے وہ اپنے دل کو خاص اور خالص کر لیتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ آگے آئیں گے ہم کہ فقط اخلاص کے اوپر گفتگو کریں، اخلاص کیا چیز ہے۔ اب میں اس کو سمیٹ رہا ہوں آج کی نشست کو، آخری چیز جو اسی مضمون سے متعلق ہے۔ اب فرمایا کہ یہ جو علم ہے وہ علم کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی صفات کا علم حاصل کیا جائے، اللہ کے افعال کا علم حاصل کیا جائے۔ پہلی چیز اللہ کے افعال کا علم، پھر دوسرا اللہ کی صفات کا علم، اور تیسرا اللہ کے افعال اور ان کی حکمت کو جاننے کا علم، کہ اللہ نے ان کا حکم کیوں دیا ہے، ان کا حکم کیوں دیا، اس میں چھپی ہوئی اس حکمت کو جاننے کا نام۔ اور فرمایا کہ یہ چیزیں حاصل کہاں سے ہوتی ہیں، اس کے ارکان کیا ہیں، وہ جو جہاں سے میں نے گفتگو پہلے تھوڑی دیر کی تھی، فرمایا کہ وہ علم شریعت ہے، اور علم شریعت کے 3 ارکان ہیں، اور وہ ارکان اللہ کی کتاب ہے۔ پہلا رکن کیا ہے اس کا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ دوسرا فرمایا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اسلام کی حدیث مبارکہ، اور پھر تیسرا فرمایا اجماع کا علم ہے، یعنی علماء سے پھر فیض حاصل کرنا۔ یہ ہے علم کا طریقہ کار کہ قرآن حدیث اور پھر اس کے بعد علماء کو پڑھنا۔ ہم نیچے سے اوپر جاتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں ترجیح علماء کو پہلے ہے، فلاں صاحب کا فتویٰ ہے جی بس انہوں نے یہ بات کہہ دی اور لکھ دی ہے، اس کے اوپر حرف آخر ہے، نہیں، ہر عمل کو پہلے قرآن پر اور حدیث پر پرکھیں، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کیا اس پر علماء کی تائیدات مجھے مل جاتی ہے، وہ علماء کی، صوفیاء کی، بزرگان دین کی تائید اس پر ملنا شروع ہو جائے، اب اس سارے کو جمع کر لیں، اس کو جمع کر لیں تو یہ حقیقی علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا، آخری آیت اور میں اپنا گفتگو آج کی ختم کر رہا ہوں، اب اس کو جوڑیے، سورہ فاتحہ کو دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ بات نقشہ سمجھ میں آ گیا کہ قرآن مجید
سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر نیچے کیا ہے؟ علماء، ان کی تائیدات، ان کا علم، ان کی توضیحات، ان کے اقوال، ان کی تشریحات، ان کی تعبیرات، تفسیرات، یہ ساری چیزیں اسی کے اندر فتاویٰ آ جاتے ہیں، اسی کے اندر ان کی تفاسیر آ جاتی ہیں، یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اب اس کو دیکھیے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، اپنے قرب کے وہ راستہ دکھا جو تیری طرف لے کر کے جاتا ہے، اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، وہ راستہ جو اللہ کی طرف لے کر کے جائے، بندوں کی طرف لے کر نہ جائے۔ نمبر 1، آگے سنیے، اب سوال ہے صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ اس صراط مستقیم کی جو ڈیفینیشن ہونی چاہیے، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ جو صراط مستقیم ہے یہ میرے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ یعنی اب لوگوں کے پیچھے چلنا ضرور ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، کہ یہیں سے ہدایت ملتی ہے، لیکن ملنے کا وہ میں نے پورا پیکج آپ کو بتا دیا کہ قرآن، حدیث، اور پھر اس میں اولیاء کی اور علماء کے اقوال، ان کی کتب کو شامل کر لیں تو اس سے ہدایت نصیب ہوتی ہے، اور ہدایت نصیب ہونے کو ہی ولایت کہتے ہیں، اور یہی اللہ کی قرب میں لے کر کے جاتی ہے۔ انشاءاللہ اسی تفصیل کو آگے لے کر کے چلیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔